اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ نوجوان کھڑا ہوگا جہاں سب ڈر اور خوف کے حوالے ہوئے ہوں گے. یہ نوجوان بالکل سیٹسفائیڈ طریقے سے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے مزے سے کھڑا ہوگا کہ جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی, جو تنہائیوں میں اللہ کے لیے رویا, اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کر کے رویا. اور میرا نوجوان کہتا ہے نہیں بھائی, ہاتھ کے نیچے بس اس دنیا میں 60-70 سال کے لیے ایک گاڑی ہو, ہاتھ میں ایک پرو میکس ہو, ایک لگژری سا روم ہو اور 10-12 لڑکیاں سیٹ ہو, کہ جن کو ہم روزانہ یہ یقین دلائیں کہ میں تیرا ہوں, میں تیرا ہوں, میں تیرا ہوں, میں تیرا ہوں, اور یہ والی ایکٹیویٹیز پرفارم کر کے اپنے اوپر پراؤڈ فیل کرے کہ جی میں بہت کول ہوں, کہ جی میرا شمار تو الفا مینز میں آتا ہے. بس ایک عیاش سی زندگی ہو, ڈر نہ ہو, خوف نہ ہو, سوسائٹی کا پریشر نہ ہو, 30-40 سال کی زندگی صحیح سیٹ طریقے سے گزر جائے, بس یہ خواہش ہے اس کی. اللہ کے عرش کا سایہ وہ تو ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا نا, وہ تو ایک مذاق ہے نا, مرنے کے بعد تو کوئی زندگی نہیں ہے نا. وہ اللہ رب العزت جو کہہ رہے ہیں 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا, یوں ہی کہہ رہے ہیں نا معاذ اللہ. کافروں کے سامنے جب اللہ کی بات آتی تھی تو پتہ ہے وہ کیا کہتے تھے؟ جب پیغمبر ڈس بلیورز کے سامنے آتے تھے نا اور ان سے یہ کہتے تھے کہ بھائی اپنی زندگیاں چینج کر لو, اپنے اعمال ٹھیک کر لو, جو لوگ اللہ کے محتاج ہیں ان کے محتاج نہ بنو, آزاد ہو جاؤ, اللہ کی فرمانبرداری کی طرف آ جاؤ, اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ, یہ بتوں کو پوجنا چھوڑ دو, یہ دنیا کی غلامی چھوڑ دو. تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے تھے کیسی باتیں کر رہے ہو, بھلا مرنے کے بعد بھی ہم دوبارہ زندہ ہوں گے, کہ انسان ایک دفعہ مرے گا اور پھر اٹھے گا اور پھر اس کا سامنا اللہ سے ہوگا. تو ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ ہم نے کبھی اللہ کو فیس کرنا ہے, اسی لیے جو ان کے دل میں آتا تھا وہ کرتے تھے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ شیطان اور نفس کے ہاتھوں کی کٹ پتلی تھے. شیطان اگر چاہتا کہ یہ بتوں کے سامنے جھک جائے, جھکا دیتا, ان سے زنا کروایا جائے, کروا دیتا, ظلم کروایا جائے, کروا دیتا, اللہ سے غافل رکھا جائے, رکھ لیا جاتا. تو کیا آج یہ تمام سمٹمز تمہیں مسلمانوں میں نظر نہیں آ رہے؟ ٹھیک ہے مسلمان زبان سے کہتا ہے کہ مرنا ہے, مرنے کے بعد اللہ کی طرف جانا ہے, لیکن ان ساری چیزوں کو صرف نالج کی حد تک نہیں رکھنا تھا نا یار. اللہ رب العزت نے تو یہ تمام آیتیں اس لیے اتاری تھی تاکہ ہماری عقل روشن ہو جائے, ہمیں یہ غیب کی خبریں اس لیے بتائی تھی تاکہ ہم ڈر جائیں, تاکہ ہم اپنی زندگیاں چینج کر لیں, یہ چھوٹی چھوٹی لذتوں میں, چھوٹے چھوٹے گناہوں میں آخرت کے سودے نہ کر دیں. تو خدا کا